بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پھر میدان مار لیا۔ بھارت میں حجاب کے خلاف مہم میں شدت آ گئی۔ فتنہ خان اسلام آباد میں آگ لگا کر بھاگ گیا۔ مریم نواز لا حول ولا قوت۔ طالبان حکومت کی بھارت کو دوبارہ پیشکش۔ پاکستانی حکومت کی سابق حکومت کی ترامیم ختم۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے بارے میں شاہد آفریدی نے کیا کہا؟ موسمیاتی تبدیلی انسان کو کس چیز سے محروم کر دے گی؟ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کلاک ٹاور کے اوپر کس کا کمرہ موجود ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 6 دن میں عام انتخابات کروائے جائیں، تاہم اگر ایسا نہیں ہوا تو اگلی مرتبہ پھر 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد واپس آؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سارے پاکستانی پہلی مرتبہ متحد دیکھے ہیں، جس طرح آنسو گیس کا مقابلہ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہماری قوم خوف سے آزاد ہو چکی ہے اور اب امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ الیکشن تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ اب ہماری قوم مجرموں کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ شہباز شریف اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز سنگین جرائم کے مرتکب ہیں اور انہیں ملک کی باغ دوڑ دے دی گئی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات سے اب تک 5 کارکنوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور کبھی انتشار کی ترغیب نہیں دی۔ ہمارے جلسوں میں ہمیشہ فیملیز آتی ہیں، احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان پر آنسو گیس کا آزادانہ استعمال کیا گیا، اس لیے سپریم کورٹ پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کا نوٹس لے۔ اس سے پہلے کارکنان اور پولیس کے درمیان رات بھر مختلف اوقات میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، تاہم پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس کی شیلنگ کا جواب شدید پتھراؤ سے دیا۔ پی ٹی آئی کارکن ڈی چوک سے کنٹینرز ہٹا کر ریڈ زون میں داخل ہو گئے، جبکہ حکومت نے ریڈ زون میں پاک آرمی کے دستوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی ریاست کرناٹک کی یونیورسٹی میں ہندو طلبہ نے حجاب کے خلاف احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ بھارت میں حجاب کے خلاف مہم میں شدت آ گئی ہے۔ ہندو طلبہ نے کلاس روم میں حجاب پہن کر آنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ ہندو طلبہ نے دھمکی دی کہ باحجاب طالبات کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یونیورسٹی کی جانبدار اور مسلمان دشمن انتظامیہ نے ہندو طلبہ کے خلاف یونیورسٹی کی حدود میں مظاہرہ کرنے پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ کرناٹک میں اسکول اور کالجز میں حجاب کر کے آنے پر پابندی عائد ہے اور مسلمان طالبات نے حجاب پر پابندی کے خلاف عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ جگہ ایک ہی ہے مگر ایجنڈا مختلف۔ فتنہ خان رات یہاں آگ لگا کر بھاگ گیا۔ دارالخلافہ جلا کر املاک کو نقصان پہنچا کر رفو چکر ہو گیا۔ شہباز شریف نے آج اس جگہ پر قوم کے زخموں پر نہ صرف مرہم رکھا، جوانوں کا مورال بلند کیا، بلکہ ایک مثبت قومی سوچ کو فروغ دیا۔ یاد رہے دوستوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد صبح احتجاجی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ حکومت کو الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت بھی دے دی تھی۔ اب مریم نواز کی اگلے 6 دن تک ایسے ہی کانپیں ٹانگیں گی۔ دوستو جب مریم نواز کو دیکھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، میں بھی ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ طالبان حکومت نے بھارت کو کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولنے کی پیشکش کر دی ہے۔ طالبان نے کہا کہ بھارت کابل میں دوبارہ سفارت خانے کھولے گا تو اس کے سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔
بھارت کو قومی اور باہمی مفادات کی بنیاد پر طالبان حکومت سے تعلقات قائم کرنے چاہیے اور سابق افغان حکام سے روابط نہیں رکھنے چاہیے۔ طالبان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کام کرنے والے تمام غیر ملکی سفارتکاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے سفارت خانے کابل میں کام کر رہے ہیں اور انہیں بھرپور سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ بھارتی سفارت خانے اور سفارتکاروں کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اگر بھارت افغانستان میں جاری منصوبے مکمل کرنا چاہے گا یا نئے منصوبے شروع کرنا چاہے گا تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت نے سابق حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق ترامیم ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ای وی ایم مشین سے متعلق قانون سازی پر کافی اعتراضات تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم ای وی ایم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں، ہم صرف ڈرتے ہیں کہ جب آر ٹی ایس بیٹھ سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ نیب گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں میں نیب کورٹ عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوگا، جبکہ نیب کیس دائر کرنے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہو سکے گی۔ نیب گرفتاری سے پہلے مناسب ثبوت کی دستیابی یقینی بنائے گا۔ نیب قانون میں ترمیم کر کے ریمانڈ 90 دن سے کم کر کے صرف اور صرف 14 دن کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر پولیس کی جانب سے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیے جانے پر شکر ہے شاہد آفریدی بھی بول پڑے۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ طاقت کا بے دریغ استعمال، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، لاٹھی گولی کی یلغار آمریت تو ہو سکتا ہے، جمہوریت ہرگز نہیں۔ اختلاف اور احتجاج ایک بنیادی حق ہے اور یہی حق ہم 22 کروڑ انسانوں کو ایک قوم بناتا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ اس ملک کو ایک جمہوری ریاست ہی رہنے دیا جائے۔ کورونا نے دنیا کو اپنی شدید لپیٹ میں لے کر لوگوں کی نیندیں تو اڑائی ہی تھی، اب ایک نئی عالمی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت بھی ہماری رات کی نیند میں خوب خلل ڈال رہا ہے، اور اس صدی کے آخر تک اگر انسانوں نے کاربن کے اخراج کو قابو نہ کیا تو صورتحال بدترین شکل اختیار کر لے گی۔ ڈنمارک کی یونیورسٹی کے محققین نے 2015 سے 2017 کے درمیان 70 ممالک کے 47,000 سے زائد افراد کی کلائیوں میں بندی نیند ٹریک کرنے والی پٹیوں سے حاصل ہونے والے ڈیٹے کا مطالعہ کیا ہے، تاکہ مستقبل میں ہماری نیند پر پڑنے والے اثرات کے متعلق پتہ چلایا جا سکے۔ تحقیق میں محققین کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بڑھتے درجہ حرارت کے سبب ہر سال دنیا بھر میں لوگوں کے نیند کا دورانیہ اوسطاً 44 گھنٹے کم ہو رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں بڑھ کر 50 سے 58 گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ اس حساب سے کم ہونے والی یہ مقدار فی رات 10 منٹ بنتی ہے۔ درجہ حرارت کے نیند کی مقدار پر منفی اثرات کی زد میں زیادہ تر وہ لوگ آئیں گے جن کا تعلق کم آمدنی والے ممالک میں ہوتا ہے۔ ان کے ہمراہ خواتین اور بزرگ افراد بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ کل ملا کر بڑی عمر کے افراد دیر سے سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے اور گرم راتوں کے درمیان ان کی نیند کا دورانیہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر متعدد منفی اثرات پڑیں گے۔ ایسا ہونا وقت کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے اطراف موجود دنیا گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کلاک ٹاور کے اوپر موجود اس حلال کے اندر ایک کمرہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ دنیا کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے ایک خوبصورت عمارت جس کا نام مکہ کلاک ٹاور ہے۔ اس بلند و بالا خوبصورت کلاک ٹاور کا افتتاح 2013 میں ہوا اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی۔ مذکورہ ٹاور کی اونچائی 607 میٹر یعنی 1991 فٹ ہے اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا ہے، جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت طویل فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کئی لوگ اس کلاک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے، لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہوگا۔
اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے اس خوبصورت حلال کی تہ میں ایک ہال نما خاص کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے۔ یہ کھلا ہوا ایئر ہال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ہال دنیا بھر میں عبادت کرنے کا بلند ترین مقام ہے۔ آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی چھت نہ ہونے کے باعث اس میں سے آسمان نظر آتا ہے، اور اگر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ اس ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کی گئی گھڑیاں اس قدر بڑی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 43 میٹر جگہ گھیرتی ہیں، اور ان گھڑیوں کی ہر ایک سوئی کا وزن 1.5 میٹرک ٹن ہے۔ اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے وقت مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی 20 لاکھ LED لائٹس روشن کی جاتی ہیں، اور پورا ٹاور ان رنگا رنگ روشنیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ روشنیاں 17 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت، تدبیر اور سیاست نے کئی اہم موقعوں پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ خلیفہ چہارم کے کئی ایسے فیصلے آج بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا ہی فیصلہ جسے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا بلکہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور حکمت سے متعلق ایسا ارشاد فرمایا جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک مرتبہ ملک یمن میں 4 اشخاص ایک کنویں میں گر گئے جو انہوں نے شیر پھنسانے کے لیے کھودا تھا۔ شیر تو اس کنویں میں گر گیا، لیکن ان میں سے ایک کا شیر کے خوف سے پاؤں پھسلا اور اس کنویں میں گر گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑ لی، وہ بھی سنبھل نہ سکا اور گرتے گرتے اس نے تیسرے کی کمر تھام لی، تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، غرض چاروں اس میں گر پڑے۔ شیر نے اس دوران ان چاروں کو مار ڈالا۔ ان مقتولین کے ورثہ لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ہنگامہ اور فساد سے روکا اور فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر پسند نہ ہو تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر تم اپنا فیصلہ پیش کر سکتے ہو۔ لوگوں نے رضامندی ظاہر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کنواں کھودا ہے ان کے قبیلوں سے ان مقتولین کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ پہلے مقتولین کے ورثہ کو 1/4 خون بہا، دوسرے کو تہائی، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلایا جائے، اس لیے کہ پہلے نے اپنے اوپر والے کی جان لی، دوسرے نے اپنے اوپر والے کی جان لی اور تیسرے نے بھی اپنے اوپر والے کی جان لی، مگر چوتھے نے کسی کو بھی نہیں مارا بلکہ وہ خود نشانہ بن گیا۔ لوگ اس فیصلے سے راضی نہ ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس فیصلے کا قصہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس فیصلے کو برقرار رکھا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم اہل بیت میں حکمت اور دانائی کو رکھا ہے۔ سعودی عرب میں اگرچہ 2 سال قبل ہی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی تھی، تاہم وہاں خواتین ایمبولینس سروس جیسے اہم شعبے میں بھی خدمات دینے لگی ہیں۔ سروسز میں خدمات دینے والی زیادہ تر خواتین یونیورسٹیز کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جبکہ انہوں نے طبی ہنگامی امداد کی خصوصی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔